اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم صلوات بلند آواز سے محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزاداری امام کی رونق بننے کے لیے جتنے شیعہ سنی مسلمان اس عزاداری میں شریک ہیں، آل محمد کا خالق ساروں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب کرے۔ اللہ نے جو دین انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، جس کے صدقے میں ہم لات منات کی پوجا سے بچ گئے، اس دین کے اندر جس ہستی کی سب سے زیادہ خدمات ہیں، اس ہستی کا نام علی ہے۔ اگر میرا بادشاہ علی نہ ہوتا تو دین مکہ میں دفن ہو جاتا۔ یہ جسے دنیا دین کہتی ہے، یہ علی کی دین ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے۔ اس لیے جو اصلی دیندار ہے وہ علی سے محبت کرتا، اور علی کی محبت تقریروں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، یہ ماں کی شرافت کی وجہ سے نصیب ہوتی۔ کائنات کی کوئی ایک ہستی دنیا پیش کرے کہ جس پر سارے مسلمان خوش ہوں، کیونکہ علی بلند ہونے کے لیے کسی جھوٹی روایت کی بیساکھی پہ اونچا نہیں ہوا، دوش مصطفیٰ پہ بلند ہوا۔
موجود ہیں، نئی زبانیں نہیں. میں نے غلط فکرہ کہا. میسم کی زبان کٹ کے بھی علی علی کرتی رہی. یہ ذکر کسی وحشی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، مسلمان کے لیے نہیں. یہ شاہینوں کی سرزمین ہے. میں یہاں جیسا قبلہ راجہ عزیز بھٹی کے فضائل پڑھوں، لوگ خوش ہو کے نعرے لگائیں گے. میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، آپ خوش ہو گئے نام سن کے. لیکن اگر میں عزیز بھٹی کی یاد میں دلی میں جلسہ رکھوں، یہ سمجھ آئے وہ بندہ جائے. ایک ہی شخصیت ہے، سرگودے میں کانفرنس رکھوں عزیز بھٹی کی یاد میں، کسی کو اختلاف نہیں ہو. میں انڈیا چلا گیا، میں نے دلی میں کہا میں نے عزیز بھٹی شہید کی یاد میں جلسہ کرنا ہے، انہیں تکلیف ہوگی. جسے سمجھ آئیے وہ بندہ بولے. کیونکہ عزیز بھٹی پاکستان کا مجاہد تھا، انڈیا کا اس نے ستیہ ناش کر دیا تھا. جس کا کوئی ستیہ ناش کرے اسے اس کا ذکر اچھا نہیں لگتا. اب بتاؤ حسین نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ حسین ہے موشن اسلام. ہر مسلمان کو حسین اچھا لگے گا. اولاد یزید سے ہمیں اچھائی کی توقع نہیں. اولاد باپ پر نہیں جائے گی تو اور کس پر جائے گی؟ جنہیں ذکر حسین پسند نہیں، پہلا اعتراض اتنا پرانا ہے تو سورج بدلو. سورج کون سا دیا ہے؟ جو روشنی دے وہ پرانا نہیں ہوتا. حسین کے لیے پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی. حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ سچا نبی فرما رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی. حسین ہدایت کا چراغ ہے. کائنات قربان کہنے والے پر کائنات قربان. جس کی شان بیان ہوئی ہے یاد رکھنا، حسین چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے. یہ میں نے نہیں مصطفیٰ نے کہا ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور چراغ چلے تو روشنی ہوتی ہے اور روشنی چوروں کو اچھی نہیں لگتی. چور کی خواہش ہوتی ہے کہ اندھیرا ہو تاکہ کوئی اسے پہچانے نہیں. اندھیری بلدیتوں کو اندھیرا پسند ہے.
سے مغرب سے نکال دے. سلامت و آباد صاحب وہ چہرے آباد رہے جو علی کے فضائل، جن چہروں پہ علی کے فضائل میں خوشی آتی ہے وہ ہمیشہ سلامت. اگر کوئی ادھر سے نکال دے معجزہ ہے. دریا بہ رہا ہو فطرت ہے، ادھر کا پانی ادھر رک جائے، ادھر کا پانی ادھر رک جائے، آنے والا آئے نہیں، جانے والا جائے نہیں. معجزہ. جس کو آپ نے دیکھا ہو اسے روئے، فطرت ہے. جس کو نہیں دیکھا اسے روئے، معجزہ. جس کو نہیں دیکھا. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. آنکھوں میں بے شمار جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. بنی امیہ نے کئی پینترے بھی بدلے. بیٹھے بیٹھے بندہ کہہ دیتا ہے اللہ جھوٹ نہ بلوائے. اللہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے کہ جھوٹ بلواتا. یہ کئی جھوٹوں کے عیب پہ پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کہ جی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے بلوایا. یہ انسان شروع سے اتنا چالاک رہا ہے، یہ گھاٹا اللہ کے کھاتے میں ڈالتا. میت پہ جا کے کیا کہتے ہیں اللہ دی مرضی. کچھ شہری بندہ کھڑو ہوئے تو انہوں ہی آنکھو اللہ دی مرضی بھائی. سارے کام اللہ کرواتا ہے تو کھارے چڑھ دینو یا آنکھ اللہ دی مرضی. مذہب نبی جیڑا مولوی آتے ہر کام اللہ کرویندا ہے تے نکاح پڑھ کے آنکھ اللہ دی مرضی بھائی سارے. بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں، بیٹی پیدا ہو جائے بے نیاز. پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر. میں بارگاہ کے دروازے میں گردن کٹواؤں گا، تو اللہ کے قرآن سے ثابت کر کہیں اللہ نے فرمایا ہو کہ پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. نہیں سارے نہیں ملے اپنی مرضی. یہ ڈرامہ ہے یزید چھڑوانے کا. اس کا مطلب ہے چور بھی اللہ کی مرضی سے ہل کے آتا ہے. پھر اللہ اسے سزا کیسے دے گا؟ پھر قاتل کا جو ہاتھ ہلا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہلا. اللہ نے تمہیں طاقت دے کے پھر اختیار دیا، چاہے خیر اختیار کر چاہے برائی. اچھائی کرے گا تو اچھا بدلہ دوں گا، برائی کرے گا تو برا بدلہ دوں گا. کہے نہیں جی نہیں، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے.
دشمنوں پہ لعنت بھیجوں، اعتراض نہ کرنا، جو کراتا ہے وہ اللہ کرو۔ پھر یہ بھی ماننا کہ عشر یہ مجلس اللہ کرواتا ہے، ماتم اللہ کرواتا ہے، زلجنہ اللہ نکلواتا ہے۔ تیرا عقیدہ ہے نا کہ پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، زنجیر اللہ چلواتا ہے، تبرہ اللہ کرواتا ہے، ہمیں مجلس میں اللہ بلاتا ہے، تمہیں دور اللہ رکھتا ہے۔ عنکم الرجس، اقبال کا شعر ہے، روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو علامہ اقبال کا ثابت کر، ساری جائیداد نہ دوں تو میں نسل حرام ہوں۔ بغیر تنخواہ کے نوکری نہ کروں تو میرا مذہب ہی چھوٹا ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت ہو نہیں سکتی۔ یہ لکھنؤ کے ایک ملعون نے شعر لکھا تھا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ علی کے شیعوں نے ہزاروں جواب دیے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو طرف کر، تب بہن بھی جائز رونا بھی جائز۔ میں نے تو آج کل روز ٹی وی میں مولوی ماتم کرتے ہوئے دیکھے۔ یہ اپنے بدن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ مولویوں نے جیکٹیں پہن لی، اے جیکٹیں نہیں جناب، اعتبار ہوندی ہے اندر والی، جنت کے شاخ میں پھٹ گئے۔ تو پورا پھٹ جائے تو شہید ہے، اور ماتم داری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ذرا سے خون نکالوں تو حرام، تو سارا پھٹ جائے تو شہید۔ جو لفظ شہید کی بےعزتی مولوی صاحب نے کر دی ہے، یہ میری نظر میں سارے شہید ہیں۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو طرف کر، اور شبت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ معلوم ہوا موسم ناچیز کو یہ راز، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ شبیر کے ماتم میں اگر کچھ نہیں طاقت، شبیر کے ماتم میں اگر کچھ نہیں طاقت، تو پھر یزید کے بیٹوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ یہ مجلس حسینیت ہے، یہ جلوس حسینیت ہے۔ ان میں شرکت سے کوتاہی کرنے والے کی شیعت مشکوک ہے۔ ہر ضروری کام سے ضروری ہے مجلس، اور مجلس سے زیادہ ضروری ہے جلوس۔ جی نہیں ہو چار دیواری کے اندر کرنا چاہیے، اندر بیٹھ کر پتہ چلا کہ انہیں اتنی تکلیف نہیں ہے، اصلی تکلیف ہے جلوس سے۔ اور جو حسین کے جلوس کی رونق نہ بنے اس کے گھر بے رونق ہو جاتے ہیں۔
رونق بنو غریب زہرا کے جلوسوں کی، مجلس کی ماتم. یہ چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے. میں تمام علماء اسلام کو دست بستہ پوچھتا ہوں، اگر حسن حسین کو کندھے پہ بٹھا کر محمد مصطفیٰ چار دیواری کے اندر سیر کراتے رہے تو مجلس اندر ہونی چاہیے. اور اگر محمد مدینے کے بازاروں میں آ گئے، مصطفیٰ بازار میں آئے کہ نہیں؟ پیغمبر میدان میں بازار میں آئے کہ نہیں؟ اور حسین کی عظمت کا جلوس ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں، پیغمبر نے حسین کو اٹھایا. تعزیہ ہے قبر حسین کی تصویر، یہ قبر حسین کی تصویر ہے. تصویر وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے. ایک مولوی کہنے لگا یہ ساری چیزیں شیعوں کے گھر سے برآمد ہو گئی ہیں. اس نے کہا کربلا دی جڑی لٹ آئی نا وہ انہاں لٹی آئی ہے. انہاں کے گھروں برآمد ہو گئی ہیں. میں نے کہا مولوی تیری عقل ہی نہیں. وارثوں کی چیزیں چور لوٹ جاتے ہیں، پھر حکومت سپرداری پہ وارثوں کو دیتی ہے کہ پیشی پہ لے کر آنا. چور کوشش کرتا ہے کہ ثبوت نہ پہنچے عدالت میں. یہ ہم ثبوت لے کے جلوس میں نکلتے ہیں، پھر ایک اور طبقہ ہے وہ صرف یزید پہ لعنت بھیج کے چپ ہو جاتا ہے. ہوشیار وکیلوں کی ایک کاریگری یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک مقدمے میں اگر 10-12 ملزم ہو، ایک کو سزا دلوا کے باقیوں کو چھڑوا لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کسے سمجھ آئے گی کسے نہیں آئے گی، کون جاگ رہا ہے کسے نیند آ گئی ہے. میں تو اپنی پنجاب پولیس سے بڑا مطمئن ہوں. ایسے اچھی پولیس پاکستان میں اور دوسری کوئی نہیں. یہ جیب کترے کو بھی پکڑ لیں تو اس سے بھی پوچھتے ہیں تیرا ابا کی کرتا ہے. جس نے یہ لفظ ضائع کیا ہے اس نے صفات چھائی کوئی نہیں. جیب اس نے کاٹی ہے، ابا کہاں سے آ گیا؟ وہ غلط تفتیش نہیں کرتے، یہ پوچھ کے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ پورا خاندان لفنگوں کا تو نہیں. اب جب قتل حسین کی فائل کھلے گی تو یزید سے ہم لوگ پوچھیں گے کلیجہ چبانے والی تیری کیا لگتی ہے؟ ایک شریف گھر لوٹا گیا. کائنات میں اس گھر سے بڑا شریف گھر کوئی نہیں تھا. دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑ کیونکہ بارگاہوں میں بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے زہرا آئی.
جنت کے باغ سے نہیں، مجلسوں اور جلوسوں میں کھڑی ہے زہرا تمہارا انتظار کرو۔ میں دارین قربان کروں۔ میں نے لکھنؤ کے ایک عالم دین کی کتاب میں پڑھا، کوئی بندہ مذہب کوئی بھی ہو مجلس میں نہیں آ سکتا جب تک مجلس سے پہلے اس کے گھر جا کے زہرا اسے دعوت دے۔ افسوس کرنے نہ جاؤ تو تعلق ختم ہو جائے۔ مسلمان شیعوں کا بیٹا نہیں مارا گیا، تیرے نبی کا بیٹا زندہ ہو۔ پھر ہر ایک کا میت والے گھر سے سلوک تعلق کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی اکیلا جاتا ہے، جس کا تعلق زیادہ ہو وہ پردے دار ساتھ لے کر، حسین کی ماں تم سے راضی ہو جو مٹی میں بیٹھ کے غریب کو رونے کے لیے آئے۔ امام صادق کے سامنے خالی کوئی امام حسین کا نام لے لیتا، میرا مولا دونوں ہاتھ اٹھا کے اور رو کے کہتا تھا، ہائے غریب۔ رو کے میرا مولا کہتا تھا، ہائے غریب۔ دنیا میں بڑی عبادتیں ہیں، لیکن جس عبادت کی حد کوئی نہیں ثواب کی، اس کا نام ہے غریب کی عزاداری۔ اور اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے، تجھے رونا نہیں آیا تو رونے والوں جیسی شکل بنا۔ مچھر کے پر کے بھیگنے کے برابر آنسو نکل آئے، راضی ہو جاتے ہیں سید۔ بہنیں ساتھ لے کر چلا، جنگ کرنے گیا ہوتا تو علی اکبر کو لے جاتا، کبرا کو نہ لے جاتا۔ لڑنے کے لیے نکلا ہوتا تو عباس کو لے جاتا، رقیہ کو نہ لے جاتا۔ جنگ مقصد ہوتی تو بہنیں ساتھ نہ ہوتی، اگر یہ بہن نہ آتی تو اس کا مشن مکمل نہیں تھا۔ بندے کہتے ہیں مستورات کو کیوں لاتے ہو جلوسوں میں؟ تم بتاؤ، تم زینب کو کیوں لائے تھے بازاروں میں؟ حسین کے قتل کے بعد تم نے زینب مدینے پہنچا دی ہوتی تو ہم مجلس کے بعد بیویاں گھر پہنچا دیتے۔ بغیرت مند شیعہ سنی مسلمان مولویوں کے سر میں قرآن رکھ کے پوچھ، صحابہ کرام کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی نہیں، فاطمہ کی بیٹیاں پیشیاں دیتی رہی۔ اللہ نہ کرے تیری میری بیٹی کسی شرابی کے سامنے پیش ہو، زندہ رہیں گے؟ پھر سوچ زین العابدین کا حوصلہ کیا، وقت
ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں دوک. ایسے داخل ہوا ہے کوفے کے دربار میں. یک ملا کھڑے ہوئے، دربار قریب آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گردن میں وزنی توک ہے، زینبی بات کی گردن جھکی ہوئی ہے. دروازے میں کھڑا تھا سپاہی. اللہ ہے کہنے والوں کو دنیا کو کوئی جو علی کی بیٹیوں کے لیے روتے ہو، اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک رکھے. بازوار شدید دربار میں دروازہ چھوڑا، زین العابدین کے قریب آیا، دیکھ کے کہتے ہیں مولا میری ڈیوٹی اسی دروازے پر ہوتی ہے. 1 مہینے پہلے یہاں سے مسلم گزرا تھا، اس کا سینہ تنا ہوا تھا، آنکھیں شیر کی طرح کھلی ہوئی تھی، زخمی وہ بھی تھا لیکن گردن اس کی اٹھی ہوئی تھی، کسی کو چھڑک رہا تھا، کسی کو ڈانٹ رہا تھا، حالانکہ امام نہیں تھا. تو امام ہو کے گردن کو جھکائے ہوئے کیوں ہے؟ آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا. چچا مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بے مکھلو چور. اللہ ماتمیوں کو سلامت رکھے. اللہ غریب کے غم میں ماتم کرنے والوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے والدین سلامت رکھے. آیا مسلم بھی تھا، انہوں نے مسلم کو گھیر کے ایک کنویں میں پھینکا. یہ بے غیرت لمبے لمبے نیزے لے آئے. مسلم کنویں کے اندر ہے. بے غیرتوں نے ہر وہ ظلم کیا جو کربلا میں حسین پر کیا. کسی نے گرم پانی پھینکا، کسی نے کنویں کے اوپر سے تیر مارے. جس وقت عزیزوں یہ فکرہ سننا، کون سا شیعہ ہے جس کے منہ سے ہائے نہیں نکلے گی، جتنا بڑا بہادر کیوں نہ ہو، جب اکیلا کچھ ہو جائے تو رشتہ دار یاد آتے ہیں. مسلم کو تیر لگتا تھا، رو کے کہتا تھا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا قاسم ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا. مکے کی طرف رو کر کے کہتے ہیں غازیوں مجھے اکیلا سمجھ کے مار رہے ہیں، مجھے جناب مسلم بے ہوش ہوا. انہوں نے رسیاں ڈال کے نکالا، پھر سر سے لے کے پاؤں تک زنجیریں پہنائی. جتنے شیعہ سنی ہو، ساری زندگی ایک لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے، امیر مسلم. کہتے ہو کہ نہیں؟ کبھی سوچا اسے امیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ جناب مسلم ابن زیاد کتے کے دربار میں داخل ہوئے، ایک سپاہی زنجیر کھینچ کے کہتے ہیں امیر کو سلام کر. مسلم کی نظر پڑی، ابن زیاد کتا تخت پہ بیٹھا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا. مسلم سینہ تان کے کہتے ہیں مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں. اور مولا تمہیں سلامت رکھے، میرا امیر حسین ہے، میرا امیر حسین ہے. غریب نے یہ فکر ریت کے صحرا میں سنے، شبیر کا رخ کوفے کی جانب ہوا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مسلم حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا
مسلمانوں مزار بھائی اب تو انٹرنیٹ نے دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا اور کبھی کسی نے کسی کے سفیر کو مارا میزبان تھا جناب ہانی یہ بڑے اثر و سوخ والا تھا کوفے کے اندر اس نے مشہور کر دیا کہ میں بیمار ہوں بڑی توجہ سے سننا خبر بادشاہ تک پہنچی دو روایتیں ہیں ایک روایت ہے کہ جاسوسی کرنے کے لیے گورنر یزید کا ملعون اس کے گھر گیا دوسری روایت ہے کہ ہانی ابن عروہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ اس کو گھر میں پوچھنے کے لیے اجازت کے لیے آیا اب سنو حسین نے کس کو سفیر بنایا ایک کمرہ ہے اس کمرے میں ایک پردہ ہے جلدی جلدی جناب ہانی نے حضرت مسلم کا ہاتھ پکڑا اور پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا جناب مسلم فرماتے ہیں ایسا کیوں کر رہے کہ مولا چپ باہر ابن زیاد آ گیا ہے گورنر مجھے پوچھنے کے لیے آپ پردے کے پیچھے کھڑے ہو تلوار لے کر میں اندر اور کسی کو نہیں آنے دوں گا آپ اس بے غیرت کو قتل کر دینا کوفے میں حکومت قائم ہو جائے گی یہ سارا کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ مسلم اس کو نہ سمجھا سکے اور پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہانی نے کہا کہ گورنر اکیلا آئے میرے پاس سپاہی ساتھ نہ آئے فوجیں باہر کھڑی نہیں اکیلا ابن زیاد آ گیا کتنا آسان موقع ہے کوفے میں حکومت قائم کرنے کا کہ مسلم باہر نکلے اور اس کتے کو قتل کر دے حسین کی ماں کی قسم چپ کر کے کھڑا رہا حسین کا سفیر جب گھنٹے سے اوپر گزرا ہانی تڑپ رہا ہے بستر پر کہ اے عقاب چھپٹ شیر پڑے ہانی نے اے عقاب چھپٹ لیکن جناب مسلم نہیں ہٹے آخر یہ کتا اٹھ کر چلا گیا ابن زیاد اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہانی کتنا تڑپا ہوگا مسلم تو نے موقع ضائع کر دیا مسلم وہ ہاتھ میں آیا ہوا تھا بس ایک دفعہ مارنا تھا اور کوفے میں حکومت قائم ہو جانی تھی 80,000 لوگوں نے تو بیعت کر لی تھی ڈر تو ساروں کو ابن زیاد کا تھا تو صرف اسی کو مار دیتا حکومت قائم ہو جاتی کروڑوں سلام رہتی دنیا تک حسین کے پاک سفیر پر جسے حسین نے سفیر بنایا وہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا سفیر کا جواب سنو مسلم نے کیا کہا کہا ہانی میں مورخ کو یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ پہل حسین نے کی تھی اللہ آج دنیا کے پاس بہانہ ہوتا جی امام حسین نے بھی تو اس کا گورنر مار دیا تھا وہ جنگ نہ لڑتا تو اور کیا کرتا حسین کی قسم مسلم نے تلوار نہیں اٹھایا آج 4 محرم ایک دن ہو گیا ہے سیدوں کے خیمے دریا سے اکھڑے ہوئے غازی نے تلوار اٹھائی تھی
حسین نے کہا تھا عباس تلوار نیام میں رکھ، میں تاریخ میں یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ کربلا کی جنگ پانی پہ ہوئی تھی۔ یہ دونوں علی تھے، مسلم بھی عباس بھی، ان کا رشتہ تو جانتے ہو۔ کیوں میرے بچوں؟ غازی کی بہن مسلم کا حرم ہے۔ حسین نے جب مکے سے بھیجا تھا نا جناب مسلم ابن عقیل کو، اس وقت مسلم غازی کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا۔ 4 مصرع شراز صاحب قبلہ پڑھتا ہوں بزرگوں کے، وہ فرماتے ہیں کہ غازی کا بازو پکڑ کے مسلم حسین سے علیحدہ لے گئے اور علیحدہ لے جا کے فرمایا تیرے نال ہے پور شریف آنا۔ تیرے نال ہے پور شریف آنا، تے نانی کو سفر کرامی، تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کہہ کو صبر نوامی۔ مسلم فرماتے ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر دھڑ دی بازی لاوی، توڑے اپنی پھیڑ تھی قید ونی نہ زینب قید کر۔ اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں میں رحم کرے، جو غریب کو ہائے کر کے روتے ہو اللہ تمہیں دنیا کے کسی کام میں ہائے نہ کروائے۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنے حسین کا سفیر آیا، اس فکرے پہ میری منت ہے، کبھی کسی ذاکر نے کہا ہوگا پہلی دفعہ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، یہ لفظ جب میں پڑھوں نا ہر بندہ ہائے کہے۔ ادھر دربار میں داخل ہوا، جھگڑا ہوا، ایک کتے نے تلوار ماری، مسلم کے دونوں ہونٹ کٹ کر مسلم ابن عقیل کے دونوں ہونٹ کٹ گئے۔ ایک بغیرت کہتا ہے مارنا تو ہے پہلے پانی پلا دو، انہوں نے پانی کا جام قریب کیا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون پانی میں ملا۔ فرماتے اب آل محمد شریعت میں خون حرام ہے، میں اس کو نہیں پیتا۔ دوسرا جام پھر خون سے بھر گیا، تیسرا جام بھرا، آواز پرے کرو پانی میرے نصیب میں کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں جناب مسلم آپ نے بڑا اچھا کیا کہ پانی نہیں پیا، اگر پانی پی لیتے تو قیامت والے دن کوئی 6 مہینے کا شہید دامن پکڑ کے کہتا چچا مسلم تو پانی پی کے شہید ہوا، میں علی اصغر پیاسا سوا ہو گیا۔ دارالامارہ کی چھت پہ لے کے گئے، مسلم نے مکے کی طرف رخ کیا،
شیرازی کو لاہور والی بی بی کے سہاگ کا صدقہ اولاد نہیں کہتا. جس کسی نے بھی عزاداری میں شرکت کی ہے کسی بھی رنگ میں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر. میرا اللہ تجھے غازی کی جلالت کا واسطہ علمدار شاہ صاحب 110 تک والے انہیں صحت کامل و عاجل عطا کر. سارے ہاتھ اٹھا کے چہرے کے قریب کرو. اللہ کا وعدہ ہے میں مومن کی دعا قبول کرتا ہوں. اے مسلمانوں کے دربار سے باپ کے نوکروں سے چھڑکے کھا کے خالی واپس آنے والی بی بی زہرا اپنے بچے کی مجلس سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس نہ. ساروں کی دعائیں قبول کر, ساروں کی پریشانیاں دور کر, ساروں کی حاجتیں پوری فرما اور حجت خدا کے ظہور میں خدایا تاجیل فرما. 72 کا واسطہ ہمیں 313 میں شمار فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. سنی شیعہ کے گھر آباد رکھ. وہ بستیاں سلامت رہے جہاں غریب زہرا حسین ابن علی کی مجلس ہوتی ہے. پوری کائنات میں عزاداریوں کی حفاظت فرما. اللہم